صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عفو درگزر، رحم و کرم، دشمن کے ساتھ کریمانہ برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی و محبت میں کامل و مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور رات دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک اعرابی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ پھر سخت کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برموڈا کا عجیب و غریب سمندر۔ سمندر میں ایک ایسی پر اسرار جگہ ہے جسے برموڈا تکون کہتے ہیں۔ اس سمندری علاقے کے متعلق بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے مصنوعی سیارے سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر لی گئی ہے اس میں صرف کوہرا نظر آتا ہے۔ آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نہ اس سے پہلے دن نکلنے کے بعد کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ فائدہ: عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو، مال کی خواہش ہو، مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن سب لوگ سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا، کس کی بادشاہت ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ نمبر 9،
तिब्ब नबवी से इलाज, आब जमजम से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी आब जमजम है। ये खाने वाले के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अदलो इंसाफ के साथ फैसला करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदलो इंसाफ के साथ फैसला किया करो। यकीन जानो अल्लाह ताला जिस बात की तुमको नसीहत करता है वो बहुत ही अच्छी है। जज़ाकल्लाह।